اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 34 سے درس آج کے شروع ہے۔ فرعون نے اپنے آس پاس جو دوسرے سردار تھے ان سے کہا حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ کو جو 2 معجزے عطا ہوئے تھے وہ انہوں نے وہاں دربار میں فرعون کے سامنے رکھے تھے، ان کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو یہ اس کے بعد فرعون ان کی طرف بڑھا جو دوسرے بڑے بڑے تھے اور کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، اور اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ تمہیں تمہاری وطن سے، تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے۔ اب بتاؤ تم لوگ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ قالوا ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین۔ درمیان میں پھر یہاں پر کچھ حصہ اور ہے جو دوسری جگہوں پر ہے، دوسری صورتوں میں ہے۔ ایک شخص وہاں پر فرعون کے دربار میں ایسا تھا جو مومن تھا اور خفیہ مومن تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ سورہ مومن میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ بہت کئی موقعوں پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بہت ڈیفینڈ کیا، ان کے بہت کام آیا تھا۔ اس کی بہت فضیلت قرآن شریف میں آئی ہے سورہ مومن میں۔ تو وہاں یہ ہے کہ اس نے فوراً تو ایک ریئیکشن یہ تھا فرعون کا کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس نے دلیلیں دیں اور اس نے یہ بات کہی کہ مناسب نہیں ہے، اور پھر دوسرے درباریوں نے، وہ تو ایمان والا تھا، اس نے اپنے حساب سے باتیں رکھی تھی کہ ان کی باتوں میں سچائی ہے۔ دوسرے درباری تھے، انہوں نے پھر سلجھی ہوئی رائے دی، اس لیے کہ ایک بڑی قوم ہے بنی اسرائیل جنہیں غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ چاہے کھل کر نہ آتے ہوں، اور چاہے وہ خوف کی وجہ سے اور غلامی کی وجہ سے ان کا ساتھ نہ دیتے ہوں، بلکہ ان سے دور دور ہی رہتے ہوں، لیکن بغاوت کا اندیشہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس واقعے سے اس وقت بغاوت نہ ہوتی، یہ چیزیں رولر سوچتے ہیں، رولنگ کلاس سوچتی ہے۔ انہوں نے یہ رائے دی کہ انہیں دیجیے، وقت دیجیے، اور طریقہ دوسرا ہے نمٹنے کا۔ وہ تو اسے جادو ہی سمجھے اور جادو ہی سمجھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا اس ساری پبلک کے سامنے بھی جو کبھی ان سے متاثر ہو سکتی ہے، اپنے بڑے بڑے جادوگروں سے مقابلہ کرا دیتے ہیں۔ تو کہا کہ شہر میں اعلان کرانے والوں کو بھیج دیں آپ، یاتوک بکل سحار علیم، اور آپ کے ڈھونڈنے والے جائیں، وہ جتنے سلطنت کے اندر بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو اکٹھا کر لیں، جتنے ماہر جادوگر ہیں۔ یہ ایک آدمی ہے، ہمارے بہت ہیں یہاں جو اچھے بڑے جادوگر ہیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ یوم معلوم، پھر سارے جادوگر جو ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا، ایک خاص وقت پر، ایک خاص وقت کے لیے مقرر کر دیا گیا، اور وہ وقت تھا ایک معلوم دن میں۔ لفظ آیا ہے یوم معلوم۔ قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پر یہ بہت سے مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ معلوم دن کا یہ مطلب لازم نہیں ہے کہ پبلک کو بھی معلوم ہو کہ دن کون سا ہے، ہو سکتا ہے کبھی معلوم ہو جائے، لیکن معلوم دن کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم میں ہو کہ اس دن کا ہونا یقینی ہے۔
یہ سورہ واقعہ میں ہے ایک آیت، بہت سی اور جگہوں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. یہاں بھی میقات یوم معلوم ہے، اس وہاں پر بھی آیا. ان سے کہہ دو کہ اولین ہو چاہے آخرین، ان کو سب کو جمع کیا جائے گا ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر. ابلیس نے جب مہلت مانگی کہ مجھے پھر ذرا اجازت دے دیجئے، مہلت دے دیجئے کہ اس بیچ میں آپ میری پکڑ نہ کریں، میں اس کو جس کی وجہ سے نکالا جا رہا ہوں میں یہ دکھاؤں گا کہ اس کے اندر کتنی بغاوت ہے، مجھے چھوٹ دے دیجئے. ابلیس نے کہا تھا کہ الی یوم یبعثون، مجھے چھوٹ دے دیجئے جس دن سب کو اٹھایا جائے گا اس دن تک. جواب میں فرمایا قال انک من المنظرین، ٹھیک ہے تمہیں دی مہلت، تم مہلت دیے جانے والے لوگوں میں سے ہو. الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک کی اب مہلت تمہیں دی گئی ہے، اس دن تک کی جس کا وقت معلوم ہے. علم میں ہو انسانوں کے کہ یہ وقت آئے گا، سب کے علم میں اللہ دیا گیا ہو، چاہے انہوں نے خود نہ طے کیا ہو، چاہے ایکوریٹ یا نہ معلوم ہو وہ کب ہو. لیکن یہاں پر یوم معلوم سے واضح کچھ ایسا ہوتا ہے یا اشارہ ایسا ملتا ہے، سمجھ میں ایسا آتا ہے کہ کوئی دن تھا ایسا کہ جو لوگوں کو معلوم تھا اس دن وہ کوئی بناتے ہوں گے، کوئی اسپورٹس کے پروگرام ہوتے ہوں گے، کوئی تماشے کے پروگرام ہوتے ہوں گے، کوئی اینول اولمپک ایونٹ ہوتا ہوگا ان کا، جسے یوم معلوم کہا ہے. تو کہا کہ پھر جادوگروں کو وقت بتا دیا گیا کہ اس دن، وہ جو دن ہے اس دن سب کو جمع ہونا ہے. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور عوام میں بھی اعلان کرا دیا گیا کہ بہت زبردست شو ہونے جا رہا ہے، تم آؤ گے کیا؟ بہت بڑا ایونٹ ہے، یہ عوام میں اعلان کرا دیا گیا. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین. اور یہ جو بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے اب بہت بڑا، عوام میں اعلان کرا دیا گیا کہ تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ جادوگر تھے، اور پھر ہمارے لوگ جو ہیں ہم انہی کی راہ پر رہیں. جب وہ جیت جائیں تو ہمارے جادوگر جیت جائیں تو ہم اسی راستے پر، یہ بنی اسرائیل کو یقین آ جائے. یہ حضرت موسیٰ کو جو چھوٹ دی جا رہی تھی وہ اس لیے دی جا رہی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک، چاہے لوگ کھل کر ساتھ نہ دیتے ہوں لیکن ان کے ہیرو کی شکل اختیار کرتے نہ چلے جائیں. یہ سزا دے دی جاتی ہے جب، تو پھر اور بہت بڑا ہیرو بن جاتا ہے. یہ آپ کے یہاں بھی حال میں کشمیر میں ہوا کہ ایک باغی ہو گیا تھا یا ہیرو بن رہا تھا، اسے مار دیا. تو جب مار دیا تو پھر بہت بڑا ہیرو بن گیا، وہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہوا ان سے. اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ اس وقت تک ان سے کنٹرول نہیں ہو سکے. پہلے عوام میں تھی، یوتھ میں اس کی مقبولیت. تو یہاں یہ اس چیز کو رولنگ کلاس ذہن میں رکھتی ہے. یہاں انہوں نے غلطی کی جس کی وجہ سے ان کے حالات ہاتھ سے اور نکلتے چلے جا رہے ہیں. انہوں نے سوجھ بوجھ سے کام لیا کہ انہیں مارا نہیں جائے، ان کو پبلکلی ان کی حیثیت جو ہے وہ گرا دی جائے. جادو لے کر آئے ہیں اور یہ شو ہو سارے بنے اسرائیل کے سامنے، سب کو بلایا جائے. فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون أئن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. جب جادوگر آئے تو انہوں نے کہا کہ انعام ملے گا ہمیں. انہیں بھی یقین تھا کہ جیت سکتے ہیں. اب اس میں کافی عرصہ لگا ہے، ایک اعلان ہوا ہے، لوگوں میں اعلان کیا گیا ہے، جادوگر تلاش کیے گئے ہیں سارے، یہ آئے ہیں. اس درمیان میں حضرت موسیٰ اپنے قوم میں رہے ہیں. حضرت موسیٰ ظاہر ہے کہ نبی تھے، دعوت کا کام کرتے رہے. یہ جو کمپٹیٹر ہیں
جن کو اکٹھا کیا گیا تھا. جب کوئی کسی سے مقابلہ کرتا ہے تو ہمیشہ کمپیٹیٹر کی معلومات کی جاتی ہے. ایسے نہیں پہنچ جاتا اندھا کوئی. وہ چاہے کشتی کا مقابلہ ہو, چاہے باکسنگ کا مقابلہ ہو, اور چاہے وہ کسی اور ٹرک کا مقابلہ ہو. یہ معلوم کرنا ہوتا ہے, ڈیبیٹ کا مقابلہ ہو, کہ یہ جس سے مقابلہ ہے اس کی صلاحیتیں کیا ہیں, کیا کیا کرتا ہے. تو یہ بالکل نیچرل بات ہے. جب کوئی چیلنج سامنے آتا ہے تو یا تو وہ نون پرسن ہو جس کے بارے میں سب جانتے ہیں, پہلے سے ایک ہسٹری ہے, اور ورنہ اگر کسی سے کو چیلنج دیا جائے کہ تمہیں فلاں سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے بارے میں وہ خود معلومات کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جادوگروں نے, یہ بالکل نیچرل بات ہے, اسے کسی جگہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کہ جادوگروں نے بھی مکمل تحقیقات کی ہوگی ان کی. پبلک میں تو دکھاتے نہیں کہ کچھ پھر رہے, یہ کچھ درباریوں سے سنا انہوں نے کہ سانپ بنا دیا تھا, لاٹھی کو سانپ بنا دیا تھا. باقی باتیں جو پبلک میں سنی وہ ساری ایمانیات کی تھی, کہ یہ شخص جو کچھ کہتا ہے وہ تفصیلات جتنی آ رہی ہیں وہ ان کے سامنے سب, تو ان ساری چیزوں سے وہ واقف تھے جادوگر اچھے طریقے سے, جو حضرت موسیٰ کی دعوت تھی. بہرحال یہ آئے جادوگر. آنے کے بعد انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں انعام ملے گا. قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. نے کہا انعام تو ملے گا ہی, لیکن اس سے آگے کی بات یہ ہوگی کہ تم مقربین میں شامل ہو جاؤ گے, ہمارے خاص حلقے کے جو سب سے قریبی ہیں. لیکن یہ زیادہ بڑا انعام ہوتا ہے. جو مقربین کے حلقے میں ہے یہ انعام تو وقتی ہوتا ہے اور ایک مرتبہ کا ہوتا ہے. یہ مقربین میں ہونا کسی کے, یہ اس سے بہت انعام سے بہت آگے کی بات ہے. جو اس نے کہا کہ ہاں یہ انعام ہوگا لیکن تمہارے لیے اس سے زیادہ اونچا اسٹیٹس ہوگا, انعام والی بات سے اوپر. سورہ واقعہ میں 3 گروہ بتائے گئے ہیں. ایک اصحاب الشمال, بائیں ہاتھ والے انسانوں کے جو گروہ جن کا حساب ہوگا. ایک دائیں ہاتھ والے اصحاب الیمین. اصحاب الیمین تو اہل جنت ہیں, ان کی نعمتیں گنائی ہیں کہ ان کو یہ انعام ملیں گے. اصحاب الشمال کی سزائیں بتائی گئی ہیں کہ ان کو یہ سزائیں ملیں گی. اب یہ 2 ہو گئے, اہل جنت اور اہل جہنم. ایک تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے. وہ تیسرا گروہ جو ہے وہ مقربین کا ہے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. یہ تو اس انعام ان کے بھی بتائے ہیں کہ وہ انعام کی حالت میں ہوں گے, لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر یہ ہے, اس انعام سے اوپر کی بات ہے کہ وہ مقربین میں سے ہوں گے, خاص قربت حاصل ہوگی اللہ کی. تو یہ درجہ بہت اوپر ہو جاتا ہے. فرعون نے کہا کہ انعام تو ملے گا اور تمہیں اسٹیٹس یہ دیا جائے گا کہ تم مقربین میں شامل ہوگے. اس لیے کہ یہ بہت بڑی مصیبت آئی تھی. ایک پوری قوم ہے جو آگے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ غلام قوم اس میں بغاوت نہ پھیل جائے. اب ایک اتنا پاورفل آدمی آ گیا ہے, کوئی لیڈر نہیں تھا ان کا. لیڈر نہیں ہونا بہت قوم کے لیے خطرناک ہوتا ہے. مسلمانوں کا کوئی لیڈر اس وقت دنیا میں نہیں ہے. عیسائیوں کا, کیتھولک عیسائیوں کا, جن کی تعداد 75% ایک لیڈر ہے, وہ اپنی ذاتی زندگی میں کچھ بھی کرتے رہیں. وہ لیڈرشپ اس انداز کی ہے کہ وہ ذاتی زندگی میں وہ دخل نہیں دیتے پوپ. لیکن پوپ جو اعلان کر دیں تو دنیا کے 1.5 ارب سے جو عیسائی ہیں, ان 1.5 ارب عیسائیوں کے 75% جو ہیں وہ کیتھولک ہیں, تو ان کا وہ ایک لیڈر ہے. مجھ سے ابھی 3 دن پہلے جو ہے یہ بات یہاں پر سنگھ پریوار کے ایک بہت خاص جو یہاں کے وہ تھنک ٹینک کہلاتے ہیں ان میں سے ہیں, انہوں نے کہی مجھ سے, آپ کے یہاں لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے مسلمانوں میں. مختلف اس پر تھی کچھ گفتگو, تو انہوں نے کہا لیڈر کوئی ہے ہی نہیں مسلمانوں کے اندر. کوئی چیز ہو تو وہ طے کرے, وہ کسی ایک طرف لے جائے. سب کی الگ الگ وائسز ہیں, سب کی الگ الگ آوازیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات مجھ سے اسرائیل کے اس سے کہ یہودی نمائندے نے کہی تھی. ایک انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر ملاقات ہوئی, تو اس نے کہا مسلمانوں کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے, لیڈر کوئی نہیں ہے.
بات کس سے کریں؟ بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر سب سے زیادہ قریب ہم کسی کے ہیں تو اسلام کے ہیں. اور ہماری یہ تاریخ ہمارا ہر بچہ جانتا ہے کہ جب جب ہم عیسائیوں کی حکومت میں رہے ہمارے جان و مال عزت آبرو محفوظ نہیں رہی, ہمارا قتل عام ہوا ہے. اور جب جب ہم مسلمانوں کی حکومت میں رہے تو یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ تھے تو 2 نمبر کے شہری, لیکن ہماری جان مال و عزت آبرو جو ہے وہ محفوظ رہی, یہ ہمارا ہر بچہ جانتا ہے. اس کے باوجود عیسائیوں سے ہماری ریپو بنی ہوئی ہے, ایک ہم آہنگی ہے ذہنی, مسلمانوں سے نہیں ہے. تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے, آپسی نہیں ہوں گے بہت سے, لیکن کوئی لیڈر تو ہو بات کرنے والا. انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں جو سب سے بڑا ہے, جو بہت سے الگ الگ گروپ ہیں, ان میں جن کے سب سے زیادہ فالوورز ہیں وہ 10% ہوں گے مسلمانوں کے. اگر وہ 10% جو سب سے بڑے ہیں کوئی کسی مسئلے کے اوپر ہم سے کیا کسی اور سے بھی کسی دوسرے مذہب کے کسی کی پوائنٹ پر اگر بات کرنے جائیں تو باقی 90% اس کے خلاف مل جاتے ہیں. اب وہ 10% کی کوئی حیثیت نہیں بچتی, اس کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں. بابری مسجد کے ایشو پر مولانا علی میاں اور عبد الکریم پارک صاحب بات کرنے گئے تھے. انہوں نے بات اور مفاہمت ہو گئی تھی, بات چیت طے ہو گئی شنکراچاریہ سے, اور اس میں یہاں بات چیت اس جگہ تک آ گئی تھی کہ یہ بابری مسجد, یہ مسجد سے مورتیاں ہٹا لی جائیں گی, اور اس کے آگے جو 300 گز ہے وہ اور جس کے اندر حوض ہے وہ بھی مسجد رہے, لیکن پھر باقی جتنی زمین ہے وہ مندر کے لیے چھوڑ دیجئے. تو یہ آپس میں بات چیت ہو گئی. جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو یہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور پھر مسلم پرسنل لا بورڈ, وہاں پر جو لوگوں کی نظریں لوگوں کی نگاہیں اس بات کے اوپر یہ سننے کے بعد جو جیسی تھیں یا جو پھر رد عمل تھے, تو انہوں نے فوراً اس کو سرد خانے میں سرد بستے میں ڈال دیا کہ نہیں ہم کوئی بات نہیں کر رہے آگے. تو ختم ہو گئی بات. یہ کیسے مان لیا جائے گا, وہ سب چھوڑ دیں ہم اس کے آگے کی. بہرحال یہ اس نے کہا کہ تم مقربین کے اندر شامل ہو گئے, تم جب آؤ گے تم انعام تو ملے گا ہی, اس کے علاوہ تم مقربین کے اندر شامل ہو گئے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. تو حضرت موسیٰ نے اب مقابلہ شروع ہوا. یہاں بھی کچھ چیزیں جو ہیں اس کی تفصیل کچھ درمیان میں اور بھی ہے. سورہ طٰہٰ میں 20ویں سورہ نمبر 20 کے اندر اس موقع میں پھر انہوں نے ڈائریکٹ جادوگروں کو دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اور جادوگر پہلے سے سن چکے تھے, بہت ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ معلومات کر چکے تھے. تو عین موقع پر وہ ہوئے کنفیوز, ہل گئے. وہ آپس میں مشورہ کیا انہوں نے. ان کو تھا احساس کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف جادوگر نہیں ہو, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ مچ ہو, اللہ کی طرف سے ہوں, اللہ کے رسول ہوں. یہ ان کے ذہن کے اندر پہلے سے ایک بیج پڑا ہوا تھا. تو اس موقع پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈرایا اور ان کو دعوت دی کہ تم مان جاؤ. لیکن پھر اس کے بعد ذرا سا ہلے تھے, یہاں سے ایک بہت بڑا لالچ آ گیا تھا دنیا کا. دونوں چیزیں, لالچ آ گیا تھا, اور اگر نہیں مانتے ہیں ان کی تو پھر وہ جتنی سخت سزائیں دے گا یہ بھی سامنے تھی. تو پھر آخر میں اس حصے کی جیت ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں, یہ شخص اپنے جادو سے یہاں سے نکلوانا چاہتا ہے, اور ہم سب ہیں, ہم سب مل کے کریں گے مقابلہ اور ہرا لیں گے. تو بہرحال پھر اس کے بعد اب مقابلہ شروع ہوا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ لاؤ تم کیا لے کر آئے ہو. اب انہوں نے چونکہ یہ معلوم کر رکھا تھا کہ یہ لاٹھی ان کی سانپ بن گئی تھی, جو کچھ بھی ان کو دربار سے درباریوں نے کہا ہوگا, اور درباریوں نے کہا ہوگا تو ہلکا کر کے, کسی کو بھگایا نہیں جاتا. جو سامنے کسی کو لاتے ہیں بڑا خوفناک ہے, یہ نہیں کہا جاتا ارے ہے کیا تمہارے مقابلے میں. تو جو وہاں انہوں نے درباریوں نے بھی خاص جو کچھ دیکھا ہوگا, وہ تو چند مقرب لوگ تھے صرف وہاں دربار میں. پھر وہ جمع کرنے والوں کو بھیجا گیا, وہ زمین آسمان کی بیچ کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں, دلال, یہ طرح طرح کے زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں کہ ہم لے کر آ رہے ہیں جادوگروں کو. تو ان کے سامنے تصویر جو کچھ وہاں تک پہلے تو درباریوں سے ان تک پہنچی اور پھر انہوں نے جادوگروں تک پہنچائی, تو وہ سچ مچ وہ نہیں ہوگی جو دربار میں پیش ہوا تھا. گارے تمہارے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے, سانپ بنایا تھا کیا طرح سے اس کو, تم سارے لوگ ہو. تو وہ بھی پھر وہی لے کر آئے, وہ سانپ والی
جو ان کے پاس جادو تھا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں جو ہے وہ سانپ بن جائیں. ان کا یہ ایک سانپ ڈالے گا ہمارے بہت سے سانپ ہوں گے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں بھی ڈالیں, اپنی لاٹھیاں بھی ڈالیں, اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم اب ہمیں جیتنا ہے, ہم ہی غالب ہوں گے. اس کے نام سے بات شروع کی کہ یہ فرعون کی عزت کی قسم. اب یہ میں نے درمیان میں تشریحات بہت سی دوسری جگہوں سے کچھ لی ہیں. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا, میں نے معجزے کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ میں یہاں پر رکھا تھا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے. اور پچھلی مرتبہ ختم کرتے وقت میرے ذہن میں ہے کہ پھر جادو کیا ہوتا ہے, ان کا کمپیریزن کیا ہے یا مقابلہ کیا ہے. تو یہ اس سے متعلق پھر اب یہ باتیں ہیں کہ وہ ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں جو ہیں وہ سانپ بننے جا رہی ہیں. تفصیلات ہیں یہ دوسری اس واقعے کی دوسری صورتوں سے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 116. فلما القوا سحروا اعین الناس. انہوں نے ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی نظروں پر سحر کر دیا, انہوں نے لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. اور لوگوں کے اوپر بڑا رعب طاری ہو گیا, سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے متاثر ہو گئے, کچھ خوف کے ساتھ میں, اور رعب کی کیفیت جو ہے وہ ان کے اوپر سب پر طاری ہو گئی. یہ تو بہت زبردست جادو لے کر آئے تھے وہ, کہ چاروں طرف سانپ جو ہیں وہ ہل رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں. دیکھیے یہ بہت اہم الفاظ ہیں. سحروا اعین الناس, انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا. اب جادو کے سلسلے میں بھی ایک گروہ تو وہ ہے جو کہتا ہے سب فضول. سحر کے معنی فریب ہے, معنی یہ کہ انسان کو سامنے سے کچھ محسوس ہو اور اس کو بھٹکا دیا جائے, ایسے فریب دیا جائے کہ وہ کچھ اور سمجھنے لگے. اب بعض لوگ تو اس میں جو غور و فکر کرنے والے, یہ جو ریشنلسٹ جن کو میں کہہ دیتا ہوں, وہاں میں تو خود ریشنلسٹ ہوں, لیکن یہ انتہاؤں پر نکل گئے ہوئی تو بعض اس میں سے اس جگہ تک کہ یہ سب کچھ نہیں تھا, اس لیے کہ سحر کوئی چیز نہیں ہوتی, جادو کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ بھی ان کا ڈیبیٹ ہو رہی تھی, مقابلہ ہو رہا تھا اسٹیڈیم میں. وہ اپنی دلیلیں دے رہے تھے جادوگر, حضرت موسیٰ نے اپنی دلیلوں سب کو مات کر دیا, بس اسے تمثیلی زبان میں کہا گیا ہے. تو یہ بالکل ہی وائلڈ نکل جاتے ہیں لوگ, بعض تشریح کرنے والے. جہاں کسی تمثیل کی ضرورت ہی نہیں وہاں تمثیلات آتی ہیں, اس لیے کہ سحر اور جادو کا انکار کرنا ہے کہ سحر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, جادو کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک گروہ تو وہ ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو ہر چیز میں اس کو سحر اور جادو نظر آتا ہے. ان کا جادو سے کوئی کسی کو مار دے گا, جادو سے کاروبار خراب ہو جائیں گے, جادو سے تعلقات خراب ہو جائیں گے, اور ہر گھر میں جادو کے ساتھ بڑا زبردست ہوا ہوا ہے ان کے اوپر. ہم نے 4 لوگوں سے پوچھ لیا, سب کرایا ہوا ہے. یہ دن رات آتی ہے میرے سامنے, یعنی ہفتے میں 3 آتی ہیں کم از کم, اور کم سے کم 300 ہیں جو کہنا چاہتے ہیں, جو پہنچ نہیں پاتے. میں ٹال دیتا ہوں کہ ہاں پھر کبھی ہوگی بات. تو وہ بڑا زبردست کرایا ہوا ہے, اور بتانے والے جو ہے وہ خوب بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اب نام نہیں بتائیں گے, اسی حلیے کا, ایسا اب کوئی حلیے کا مل جاتا ہے. 2-4 باتیں وہ نکال لیتے ہیں کہ گھر میں کون ہے اور کس کس طرح کے لوگ ہیں, اور تعلقات میں کون ہے. تو ان کا اچھا ایک ایسی عورت بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ انہوں نے کچھ ملتی جلتی کی. انہوں نے تو ملتی جلتی میں 5% کی تھی بات تھی, ایک عورت اور دبلی اور ایسی, اور انہوں نے فوراً پن پوائنٹ کر دیا کہ اچھا وہ ہے. سب اس کا کرایا ہوا ہے. تو کوئی چیز ایسی پریشانی کی ہے ہی نہیں, چاہے وہ صحت کی خرابی ہو اور چاہے وہ حالات کی خرابی ہو. اپنی غلطیاں نہیں آتی نظر کہ ہماری غلطیوں سے ہوا یہ نظر نہیں آتی ہے کہ یہ کسی نے کچھ کرا دیا. ہر جگہ جادو ہے. عام پبلک جو ہے اس کا مزاج یہ ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو سرے سے رد کر دیتے ہیں, کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا. اب ایک بات سمجھ لیجیے بہت اچھے طریقے سے. اینشنٹ مصر کے, پرانے مصر کے, اب یہ جو اس طرح کے یہ فن کہلاتے ہیں, ان میں سے ایک یہ سحر یا جادو بھی ہے. یہ تو دنیا سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے بڑے بڑے ماہرین جگہ جگہ پرانی تہذیبوں کے اندر ہوا کرتے تھے. تو اب جو اینشنٹ سویلائزیشن ہے مصر کی پرانی تہذیب,
اور مصر خالی وہ ایک شہر نہیں تھا بلکہ یہ تو بہت بڑا ملک ہے. وہ سارا ملک جو ہے وہ مصر کہلا رہا ہے, ایک سلطنت کہلا رہی ہے, اس کا ایک دارالخلافہ یا ایک سینٹرل پلیس بھی تھا جہاں ان کا محل تھا. پوری سلطنت میں سے چھانٹ کر جو سب سے بڑے ایکسپرٹ تھے وہ بلا لیے گئے. انہوں نے کوئی لاٹھیوں کو سانپ نہیں بنایا اپنی رسیوں کو, اور کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہی جادو لاتے وہ اس کے مقابلے میں کسی اور طرح کا جادو پیش کرتے. وہ اس جادو سے, اپنے جادو سے حضرت موسیٰ کو پیرالائز کر دیتے, مفلوج کر دیتے کہ وہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے رہ گئے. وہ اپنے جادو سے ان کو بیمار کر دیتے, ان کو مار ڈالتے. وہ سارے ملنے کے بعد وہ کسی اور طرح کا بڑا جادو دکھاتے. انہوں نے لوگوں کی نظریں جو ہیں ان پر سحر کر دیا. لوگوں کو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ سانپ ہے, وہ سانپ نہیں تھے. لوگوں کو نظر یہ آ رہا ہے. ایک تو دنیا میں جگہ جگہ میجک شوز جو ہوتے ہیں, وہ میجک شوز تو وہ لوگ خود بعض موقعوں کے اوپر کبھی کتابیں لکھتے ہیں اور کبھی ویسے بتا دیتے ہیں کسی تقریر کے اندر کہ یہ سب ٹرکریز ہیں, یہ سب ہاتھ کی صفائی ہے, سلے آف ہینڈ. بعض چیزیں بتا بھی دیتے کہ یہ کیسے کیا تھا جس پہ آپ بڑے حیران رہ گئے تھے. سب چیزیں نہیں بتاتے. بعض اوقات بہت حیرانی ہوتی ہے. ہم نے جو یہاں کے جو ہندوستان کے نامی گرامی ہمارے ادھر نوجوانی کے دور میں یہاں سب سے اونچے سب سے بڑے گوگیا پاشا تھے, ایک PC سرکار تھے. اب تو یہ چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں نا, تو اب نہیں ہے کوئی اسٹیٹس کے کہیں. یہ نام بڑے مشہور تھے, ان کے شو ہوتے تھے انٹرنیشنل بھی. ان کا ایک شو ہم نے دلی میں دیکھا تھا. جو بھی چیزیں تھیں, بعض جگہ تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کسی بھی طرح اس کے اندر کوئی ٹرکری ممکن ہے. لیکن بات یہ کہ وہ تو اسی بات کے تو ماہر ہیں, وہ کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے, سمجھ میں آ جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. وہ بڑا کہاں سے ہوا؟ اب ساری دنیا میں, پوری دنیا کے اندر اگر ٹاپ پر کسی کا نام آ رہا ہے, سب سے اوپر آ رہا ہے, اب اس میں 50% چیزیں تو وہ تھیں چھوٹے لیول پر اور بھی دکھاتے ہیں یہاں پر جگہ جگہ. 50% جو تھیں وہ ذرا سا زیادہ اوپر کے لیول کی تھی. اس میں سے بہت سے لوگ بتا چکے کہ اس میں ہم کرتے کیا ہیں. وہ 50% میں سے بات کو تحقیقات اور لوگوں نے کی ہیں, ان کی چیزیں آ گئی کہ اس میں اصل میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کیا ہو گیا, خالی بکس تھا, اس میں سے کبوتر کیسے نکلے, خرگوش کیسے نکلے. تو ایک تو ہے یہ جادوگر نہیں ہے, یہ سحر نہیں ہے, یہ سلے آف ہینڈ ہے, ہاتھ کی صفائی جس کے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ابھی جتنے بھی مشہور ہوتے ہیں, کہیں نامی جادوگر ہوتے ہیں, ان کی پوزیشن یہی ہے, سلے آف ہینڈ کی. ان میں سے کوئی جادوگر نہیں ہے. اب جیسے وقت اور آگے گزرتا جا رہا ہے تو نئی جو اور ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا قرآن کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ سب اس سے اور متاثر ہیں کہ اب کہیں نہیں نظر آتا, فوراً فیل ہو جاتے ہیں یا پکڑ جاتے ہیں. اب اگر ہم کیمرے لگا دیں, ادھر لگا دیں, ادھر لگا دیں, تو پکڑ جائیں گے. تو جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ تو ان جادوگروں کی بات ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے جادوگر اکٹھے کیے گئے, انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا. اسے آپ کے اردو میں نظر بندی کہتے ہیں کہ نظر, اس میں کوئی ٹرکری نہیں تھی. یہ نہیں بتایا کہ ٹرکری کوئی ایسی تھی. سحر کے معنی فریب ہے, فریب تو ہوا ہی ہے کہ ہے نہیں, لوگوں کو لاٹھیاں یا رسیاں دکھا دی, سانپ دکھا دیے وہ لاٹھیوں اور رسیوں کو, تو ہے فریب ہی. لیکن نظروں پر جادو کر دیا, تو اب یہ ایک جادو ہے جس کے اندر کوئی ہاتھ کی صفائی نہیں تھی. یہ نظروں پر کیسے کر دیا؟ یہ بات کو پہلے میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ پوری مملکت سے اس قدیم تہذیب کے, اینشنٹ سیویلائزیشن کے بیسٹ ایکسپرٹس آ گئے تھے, اور وہ سب مل کر اتنا کر پائے جسے نظر بندی کہتے ہیں آپ. تو جادو اس سے آگے نہیں ہوتا. یہ آخری چیز ہے, اس سے آگے کوئی چیز جادو نہیں ہوتی. یہ بات قرآن سے ثابت ہے. پھر یہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے, کام معاملات خراب ہو جاتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ نظر بندی کیا ہوتی ہے؟ یا آنکھوں پر سحر کر دینا؟ آنکھوں پر نہیں, یہ خیالات پر, دماغ پر ہوتا ہے. آنکھ سے کچھ نہ, آنکھ تو تابع ہیں. آنکھ جو ہے وہ دماغ کے انڈر میں آتی ہیں, دماغ کے کنٹرول میں ہیں. تو یہ اثرات دماغ پر ہوتے ہیں. یہ مینٹل کیپچر ہے.
کہ نظر آنے لگا کچھ اور تھا، کچھ اور نظر آنے لگا. تو اصل میں یہ آنکھ پر جادو کر دینا جو ہے یہ ہے دماغ کو متاثر کرنا. دماغ پر متاثر کرنے کی پھر بہت سی قسمیں ہیں. کسی کا دماغ کو متاثر کر دیا جائے، عام طور سے لوگ کبھی، جیسے بعض پیشنٹس اگر اینگزائٹی کے یا ڈپریشن کے بعض دنوں کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہونے لگ جاتی ہیں کہ جو ان کو کچھ اور محسوس ہوتی ہیں، دوسرے ایسا نہیں سمجھ رہے، وہ خود نہیں مانتے یا نہیں محسوس کرتے کہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، لیکن دوسرے سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ان ذہن، وہ اثر ان کے دماغ پر ہوتا ہے. وہ دماغ پر جو اثر ہوتا ہے وہ پھر پورے جسم پر اثر ڈالتا ہے، جسم کے ہر حصے پر اثر ڈالتا ہے. دماغ پر جو اثر ہوتا ہے وہ قوت فیصلہ پہ اثر ڈالتا ہے، کاروبار بھی خراب ہوتا ہے. جب 100% دماغ جیسا انسان کا ہونا چاہیے ویسا نارمل نہیں بچے گا تو کبھی بیٹھا رہے گا گھر میں. اب الزام اسے دیتے رہے کسی نے جادو کرا دیا، کام نہیں کر رہے آپ، جیسا آپ پہلے کرتے تھے ویسا نہیں کر رہے، جیسے فیصلے پہلے کرتے تھے ویسے فیصلے اب نہیں کر رہے. سمجھ یہ رہے کہ یہ تو کسی نے کرا رکھا ہے کچھ. بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے کچھ اثر کوئی ڈالا ہو، لیکن اثر ڈالنے سے یہ چیزیں ممکن ہیں. تو یہ جو یہ لفظ خالی نظر بندی نہیں ہے، اصل میں دماغ صرف اتنا ہے. اس سے آگے جادو کوئی چیز نہیں، لیکن جادو یہ ہے کہ دماغ کے اوپر کوئی اثر ڈالا جا سکتا ہے. ریاض سے یہ چیزیں آنی ممکن ہے کسی کو، یہ ہوتا ہے جادو. اس سے آگے جادو کوئی اور چیز نہیں ہے. تو اس کا سب سے بڑا توڑ تو یہ کہ آدمی ذہنی طور پر مضبوط ہو، اس پہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کہ یہ کیسے کر لیں گے کچھ. تو جو کسی قیمت پر اس کو مانتے ہی نہیں، اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ادھر سب سے بڑا تو اوریجنل ڈیفنس یہ توڑ ہو جانے کے بعد نہیں، بلکہ ہونے سے پہلے کے سب سے بڑا توڑ یہ ڈیفنس تو یہی ہے. دماغ پر اثر ڈالنے کی جو پیور سائنسز کہلاتی ہیں یہ تو نہیں مانتے، لیکن ہماری زندگی کے روز کے واقعات ہیں اور علم نفسیات یا سائیکالوجی مانتی ہے اسے. ان کے ایک سبجیکٹ ہے ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. ماڈرن سائیکالوجی کے اندر ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کے اندر کئی چیزیں لیتے ہیں وہ. سینسز کیا؟ یہ حص کہ جو نہ آنکھوں سے نظر آتا ہو، جس کا تعلق کمیونیکیشن یا آپس میں رابطہ نہ تو نگاہوں سے ہوا ہو، نظر آنے والی چیز کے ذریعے ہوا ہو، نہ زبان سے ہوا ہو، نہ آڈیٹی سے ہوا ہو، نہ ویژول ہو، بلکہ اور بھی جو جتنے ہمارے سینسز ہیں یا حص ہیں ان سب سے الگ کوئی چیز آپس میں رابطہ ہو گیا ہو، ان سب سے الگ ہٹ کر. اب اسے پیور سائنس نہیں مانتی. وہ تو جب تک کوئی چیز ان کے آلوں میں نہیں آ جاتی وہ مانتے نہیں، تو پھر وہ خدا کو بھی نہیں مانتے. بہت سی چیزیں نہیں آتی، وہ روح کو بھی نہیں مانتے. تو بات خالی اتنی نہیں ہے کہ سائنس اگر کسی چیز کو کوئی سائنٹسٹ یہ کہہ دے کہ ہم اسے نہیں مانتے تو آپ کہیں کہ یہ اس کے خلاف ہے. یہ تمہارا سبجیکٹ ہی نہیں، تم یہاں تک پہنچے ہی نہیں ہو، ابھی بات ختم ہو گئی. سائیکالوجی جو ہے، یہ سائیکالسٹ اس کے 4 قسمیں بتاتے ہیں ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کی، اور وہ سب وہ ہیں کہ جن کو آپ لوگ، یعنی کم از کم 3 ان میں سے جس میں آپ لوگوں میں سے کئی کے بہت سے تجربے ہوں گے. نمبر 1 ٹیلی پیتھی. خیالات اپنے ذہن کے دوسرے کو منتقل کر دینا یا دوسرے کے دماغ کو پڑھ لینا. کبھی کبھی ٹیلی پیتھی بوتھ سائیڈڈ ہوتی ہے کہ جہاں دونوں طرف سے، اور کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ دوسرا سبجیکٹ کے خیالات کو ریڈ کر لیا. اب یہ بھی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن خیالات کو ریڈ کر لینے کے میرے تجربے بہت ہیں، 1-2 نہیں، بہت ہیں. اور جس میں دوسرے لوگ متاثر ہو گئے کہ صاحب یہ تو بہت بڑے فلاں عامل ہیں، ایسے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے لیے گئے جگہ جگہ. میں ساتھ میں گیا، جن چیزوں کو دیکھا سمجھا. یہاں بلیئرڈز کا کلب تھا ایک رامپور میں، ایوان شاہی میں ہوا کرتا تھا. ہم بلیئرڈز کھیلنے جاتے تھے وہاں، لمیٹڈ لوگوں کا کلب تھا وہ. تو اس وقت میں، اس دور میں وہاں باہر سے ایک سکھ تھے، وہ سردار جی، وہ آتے تھے بلیئرڈز کی ٹیبل کو بیلنس کرنے کے لیے. جو آتے تھے وہ کم سے کم 10 دن تو وہاں ہوٹل میں عیش کرتے رہتے تھے. کبھی آتے تھے دراصل یہاں سے ایک گھما دیا، یہ دیکھ لیا، پھر آرام کرتے تھے. وہ 10 15 دن میں سیٹ کر کے جاتے تھے، خالی بیلنس اس کا. خیر، اب وہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ آگے گیم دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کیسے ان سے چونکہ ایک کھیل رہا ہوتا ہے، 3 بیٹھے ہوتے ہیں، کیسے بات چیت شروع ہوئی. انہوں نے کہا ارے یہ کچھ نہیں، ان کی موضوع کیسے نکلا ہوگا مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں، یہ تو میں ابھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں. اب ہم سب اکٹھے ہو گئے بلیئرڈز کھیل کے، چھوڑ کے اسے کیوں ایک طرف رکھ دیں کہ جی کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کوئی
برڈ اپنے دل میں سوچیے, کسی پرندے کو کا نام سوچیے. تو اب وہ پہلے تو سب اکٹھے ہوئے کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہ اس کے سامنے نہیں, دور ہو گئے اس سے, یہ دیکھے نہیں کوئی ہوگی اس کی ٹرک, اس سے دور چل کے کرتے ہیں. تو ہم دور نکل گئے 5 لوگ, اور پھر ادھر آگے گھوم کے گیلری ہے اس کو بھی کراس کیا, اور بہت دور جا کر وہاں پہ مشورہ ہوا. کسی نے کہا کبوتر, نے کہا نہیں بڑی نارمل بات ہے, بڑی نارمل چیز ہے, اور چیل ہو کیا کیا کہیں آئے. پھر اس میں تو ایک ہمارے ساتھ میں تھے, انہوں نے کہا کہ یہ الو بنا رہا ہے ہمیں, وہ الو صحیح ہے. ہم لوٹ کر آئے. اب لوٹ کے ہم ابھی گھسے نہیں تھے روم کے اندر, مسکرائے وہ, کہنے لگے اتنی دیر میں الو سمجھ میں آیا. یہ تو ہمارے ساتھ میں ہوا ہے, اور بہت سے واقعات ہیں, 1-2 نہیں پہلے زیادہ. اس نے کہا کہ یہ جو مختلف پریکٹسز ہوتی ہیں مائنڈ, اس میں یہ سب سے ایلیمنٹری ہے, یہ سب سے نیچے کی چیز ہے, یہ جو میں نے آپ کو جو مجھے آتی ہے. پھر پریکٹسز کے اندر پھر اس سے آگے کی چیزیں ہوتی ہیں جو مائنڈ کنٹرول کی. یہ سب سے ایلیمنٹری چیز ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے ابھی. اس نے خود بتایا کہ یہ تو سیدھا سا جو آپ کے دماغ میں تھا وہ مائنڈ ریڈنگ ہے. یہ ٹیلی پیتھی کا ایک پارٹ ہے مائنڈ ریڈنگ, یہ ون سائڈ مائنڈ ریڈنگ ہے. ہمارے میرے ذاتی ایکسپیرینس بہت سے ہیں, آپ میں سے جو بڑے ہیں ان کے ہوں گے, اب نہیں ہوتا, پہلے ہوتی تھی یہ چیزیں. نمبر 1 ٹیلی پیتھی. نمبر 2 پھر اسی کے اندر آتا ہے کلیئر وائنس کہتے ہیں اسے انگریزی کے اندر. کلیئر وائنس کے اندر یوں سمجھ لیے ریموٹ ویونگ, یعنی یہاں پر رہ کر دور کی چیز جو ہے وہ نظر آ جائے. یہ بھی عام تھی بہت پہلے, یہ فن ختم ہو گیا. اب ہم نے دیکھے ہیں ہمارے ہاتھ میں, اپنے ہاتھ میں ہم نے استعمال کیے ہیں. یہ اس میں یہ یہاں پر اس سے ملتی جلتی چیز ہے, ایگزیکٹ کلیئر وائنس نہیں ہے. وہ حاضرات کہلاتا تھا. بڑے یہاں پر جتنے ہیں عمر کے وہ سب جانتے ہوں گے کہ حاضرات کے ماہر تھے جگہ جگہ. ایک اسی شہر کے اندر 1-2 نہیں, بہت سے تھے. ہمیں خود آتی تھی, ہمیں یہ بات کے دور میں ہمیں سکھا دی گئی تھی. تو اس میں حاضرات کے اندر کسی ڈبیا کے اندر, کسی کالی چیز کے اندر, کہیں ناخن پہ کاجل لگا کے, اور اس میں مختلف چیزیں پوچھی جاتی ہیں اور وہ پھر نظر آتی ہیں. بہت سی غلط ہو جاتی ہیں, 50% صحیح بیٹھتی ہیں. کوئی بھی چیزیں مل گئی, کوئی لڑکا غائب ہو گیا, نظر آ گیا کہ یہ ایسے جا کے فلاں جگہ پر ہے اس وقت. غلط بھی ہو جاتی ہیں, لیکن یہ 50% ایسی ایکوریٹ ہوتی ہے دنیا میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا اسے. وہ آ جاتی تھی نظر. کیا فورسز ہیں, کیا چیزیں کام کرتی ہیں اس کے اندر, یہ پھر میں بات کو عرض کروں گا جو میرا اپنا خیال ہے اس کے اندر. تو ایک یہ ہے کلیئر وائنس, جسے ہم ریموٹ ویونگ کہیں. یہ اس کو سائیکالوجی یا علم ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کے تحت اسے مانا جاتا ہے. اس کے تو حضرات کے سلسلے کے تعلق بہت واقعات ہیں. میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ مجھے خود سیکھی میں نے آتی بھی چھوڑ دیا اسے کہ اس کے اندر چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں, اور جن چیزوں کے اندر امکانات ہوں اس کے لیے دوسروں کو بتا دینا گناہ ہوتا ہے, تو ختم کر دی اس چیز کو. یہ کلیئر وائنس کے بعد پھر اس کی ایک اور قسم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پریکگنیشن. پریکگنیشن کا مطلب یہ ہے, اس کا آپ کو سب کو تجربہ ہوگا, یعنی اپنی ذات میں نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں کوئی کیس سنا ہوگا, کسی سے ملا ہوگا, کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے, پہلے سے کسی کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور وہ ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں جب سے انسان ہے تب سے لے کے آج تک, چاہے وہ ماڈرن ایج ہو, یہ چلا آ رہا ہے کہ کبھی کبھی کسی کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. بعض لوگ زیادہ ایسے, بعض بچے یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ پریکگنیشن زیادہ ہوتا ہے, کہ جہاں ایک نہیں کئی, ان کی زندگی میں کئی مرتبہ ہو گیا کہ انہوں نے کوئی بات کہی, کہا کہ بھئی منہ سے مت نکالنا, سچی ہو جاتی ہے. تو منہ سے نکالنا نہیں, ان کو جو چیز کہتے ہیں وہ ویسے کہ آگے کا ایونٹ یہ ایسا ہے, ان کو پتہ چل جاتا ہے. اور کسی کی زندگی میں جو عام نہیں ہے, ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی, لیکن آپ نے یہ واقعات دوسروں سے سنے ہوں گے اور آپ کے علم میں ہوں گے, بعض آپ کے جاننے والوں میں ہوں گے, کہ اس نے بتا دیا کہ یہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, ویسے ہو گیا. اس کے لیے مسلمان ہونا بھی کسی کا ضروری نہیں ہے, ایمان سے الگ ایک علم ہے. محسوس ہو گئی کوئی چیز اور واقعہ ویسے ہی پیش آیا. اب سائنس تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتی, جو ماڈرن سائنس ہے, لیکن سائیکالوجی اس کو دیتی پریکگنیشن کا نام. اور یہ پروسیس ایسا ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, جس سے واسطہ سب کا پڑا ہے, اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور پھر ایک اور ہے سائیکالوجی نے جو اس کی, جو ہمارے سینسز میں, ہمارے حواس میں چیزیں نہیں آتی ہیں اور دماغ پر اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے, وہ ہے سائیکوکینیسس. اب یہ سائیکوکینیسس ذرا ایسی چیز ہے کہ جسے بہت تجربات کیے گئے, جنہوں نے دنیا میں دعوے کیے کہ ہم کر کے دکھائیں گے, ایسے ہوئے ہیں 3-4 مرتبہ لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ فراڈ پائے گئے یا وہ نہیں کر سکے. کہ
اپنی دماغی طاقت سے کسی چیز کو ہلا دیں یا اٹھا دیں، کسی مادی چیز کو مینٹل پاور سے چینج اس کے اندر لے آئیں. لیکن سنے آپ نے بہت ہوں گے واقعات. میرے پاس چونکہ لوگ لائن کے ملتے بہت ہیں تو باقاعدہ اپنے گھر کا بتانے آتے ہیں کہ چلیے ذرا سا دیکھ لیجئے کہ وہ چیزیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، ہل جاتی ہیں. ہم نے 100% یہیں پر تھی، اسی جگہ رکھی تھی، وہاں ملی، غائب ہو گئی، ملی نہیں، بہت دنوں کے بعد ملی اسی جگہ پر. یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ پتیلیاں رکھی ہوئی ہیں، دیگچیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ کوئی چھپ تھوڑی گئی تھی، اب پھر دوبارہ وہاں رکھی ہوئی ہیں. اب اتنے عرصے غائب رہی ہیں، ہم نے کہا کہ چوری ہو گئی، اب پھر وہاں پر رکھی ہوئی ہیں. کوئی قوت ہے جس ساتھ میں انسان کی خالی دماغی قوت نہیں ہے، اس کے اندر بھی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مائنڈ ریڈنگ کے اندر بھی، اور کبھی کبھی وہ جو جسے ہم کہیں کہ ریموٹ ویونگ، اس کے اندر بھی کلیئر وائنس ایک چیز اور شامل ہوتی ہے ساتھ میں. یہ صرف انسان کی قوت نہیں ہوتی، اس میں ساتھ میں پھر وہ مخلوقات جو ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں یا مدد کرتی ہیں یا ساتھ میں شامل ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. میں بہت ایک معمولی سا ایک اشارہ دے رہا ہوں. مثلا 27ویں سورت میں سورہ نمل کے اندر یہی واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کو جس وقت نبوت دی اور معجزے عطا کیے، ان سے کہا اپنی لاٹھی ڈالو، تو اس کو وہاں پر ان الفاظ میں کہا فلما راہ تہتز، انہوں نے اس کو جب وہ دیکھا رسیوں کو کہ یہ تو موو کر رہی ہیں، تو پھر وہ بھاگے، ڈر گئے. کانہا جانن، وہاں جو الفاظ ہیں وہ تو موو کر رہی جیسے کوئی سانپ ہو یہاں. تو حضرت موسیٰ ڈر گئے اور ڈر کر بھاگے. کانہا جانن، جانن جیم الف نون پہ تشدید ہے. اب قرآن شریف کے اندر ہے، بہت سے مقامات کے اوپر ہے، سورہ رحمان کے اندر ہے وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور ہم نے جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے، ہیٹ انرجی سے. سیم لفظ ہے، یہی سانپ کے لیے ہے، یہی جو ہے کوئی ریلیشن شپ ہے. عربی زبان کے اندر ایک مادے سے جو مختلف الفاظ بنتے ہیں، چاہے معنی بالکل سامنے کے معنی بالکل مختلف ہو جائیں، وہ نکلتے کسی ریلیشن شپ سے ہیں، ان میں آپس میں کوئی ربط ہوتا ہی ہے. مثلا آپ مادہ ہے نون فے قاف، اب نون فے قاف سے نفاق بنا، منافقت بہت بری چیز ہے. نون فے قاف سے بنا انفاق فی سبیل اللہ، بہت ضروری ہے، بہت اجر کی بات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ دونوں اسی سے بن رہے ہیں. اب یہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے دو منہ ہوں. کہیں چوہے کا بل ہے، اس کے دو منہ ہوں. کوئی پانی کی مشک ہے، دو منہ ہوں. اس کے منہ دو ہوں کہ ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف سے چیز نکل سکے. اب جس کے ایمان ایک طرف سے گھسا اور دوسری طرف سے نکل گیا تو وہ تو منافق ہے. جس کے پاس پیسہ آیا اس نے روکا نہیں، خرچ کر دیا، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. مین بات یہ کہ یہ دو بالکل، ایک تو وہ ہے کہ جو اسلام جس کی بے پناہ تعریف کرتا ہے، تائید کرتا ہے، حکم دیتا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور ایک بالکل اس کا الٹا ہے، منافق. یہ دونوں ایک ہی مادے سے آ رہے ہیں دونوں الفاظ، اس لیے کہ اس کے اندر جو بنیادی صفت ہے، وہ مین جو ایٹریبیوٹ ہے وہ کامن ہے. ایک طرف سے داخل ہو کے دوسری طرف سے نکل جائے. ایمان ایک طرف سے داخل ہو کے نکل گیا، منافق ہے، رک نہیں رہا اندر. مال داخل ہونے کے بعد رک گیا، نکل نہیں رہا، یہ جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے اور خرچ نہیں کر رہا اللہ کے راستے میں. اگر نکل جائے گا تو پھر یہ پسندیدہ ہو جائے گا. تو کوئی ایٹریبیوٹ کامن ہوتا ہے. جتنے الفاظ بنتے ہیں چاہے بالکل مختلف معنوں کے ہوں، چاہے ایک دوسرے کے مخالف ہوں، اور چاہے بالکل ایک دوسرے سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہو، سب کے اندر کوئی چیز کامن ہوتی ہے، تب اس مادے سے وہ الفاظ بنتے ہیں. کوئی نہ کچھ اس کے اندر کچھ مشترک صفات ہوتی ہیں ان الفاظ کے اندر. جان جنوں کے، میں نے تو آپ کو آیت پڑھ کے سنائی. قرآن شریف نے کہا یہی لفظ جو ہے ہم نے جنوں کو پیدا کیا. وہاں یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ جیسے کہ سانپ ہے، یہی لفظ سانپ کے لیے آتا ہے، یہی لفظ سانپ کے لیے بھی آتا ہے، یہی لفظ جنوں کے لیے آتا ہے. ان میں کوئی ریلیشن شپ ہے. ایک سین کاف نون ایک مادہ ہے، اس سے سکون بنا، اسی سے سکونت بنا، مسکن جہاں ٹھہرتے ہیں، گھر
رکنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، تو ان میں پھر ریلیشن شپ ہوگی. گھر میں سکون ملے گا، جس جگہ آپ مستقل رہے، سفر میں نہیں رہے، وہاں پر سکون ملے گا. پھر ہم دونوں معنی بھی کر لیتے ہیں آیات کے اندر، دونوں رکھ کر لیتے ہیں کہ ان نے کہا کہ حضرت آدم سے کہا اسکن انت وزوجک الجنہ، اب جاؤ تم ٹھہرو، سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں. اسی کے یہ معنی بھی ہیں وہاں پر سکون سے رہو، سکون حاصل کرو، جاؤ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں. ایک مادے سے میں یہ بتا رہا تھا کچھ آپ کو ثبوت دینے کے بعد، ایک مادے سے جتنے الفاظ بنتے ہیں ان میں آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہوتی ہے، کوئی رشتہ ہوتا ہے. اب قرآن شریف نہیں، یہ ایک مادے ہی سے نہیں بلکہ ایک لفظ ہی ہے جس میں ایک لفظ کے معنی سانپ ہے، ایک لفظ کے معنی جو ہیں وہ جنات ہیں. تو وہ مخلوقات جو نظر نہیں آتی ان کی کہیں اس کے اندر ریلیشن شپ ہوتی ہے، جہاں پر کوئی چیز نظر آنے کے اندر سانپ جیسی نظر آئے یا مختلف ہو، ان کی آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہوتی ہے. تو یہ جو مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر پھر حصہ ہوتا ہے ان کا بھی. لیکن یہ سب میں پھر دوبارہ واپس بتا رہا ہوں، شروع اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں انسان ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے، ورنہ ان میں تو کوئی کچھ نہیں کرتا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بھائی یہ جتنے انسان کے دشمن ہیں جنات، شیاطین میں سے اکثریت ان میں سے شیاطین کی بروں کی ہے. تو یہ اگر دشمن ہے، بھائی جاگتے میں کوئی نقصان پہنچاتے تو میں چیخ ماروں گا، کوئی کچھ پڑھ کے پھونک دے گا اور اس کو جلا دے گا یا بھگا دے گا، کچھ کر دے گا. سوتے میں تو میرا گلا گھونٹ ہی سکتے ہیں. ابھی سب کا گھونٹنے ایک ساتھ انسانوں کا دشمن ہے. اچھا اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا تو سب کے گلے گھونٹ ہی دے رات کو، وہ چیخیں ویخیں گے بھی نہیں، ختم ہو جائیں گے. نہیں دخل دے سکتے مادیت کے اندر، پاور ہی نہیں ہے، اختیارات ہی نہیں دیے گئے. اب یہ تمہارے ذہن کے خیالات ہیں جس سے ڈرتے ہو آپ. وہ ذہن جو ہے وہ پھر پورے جسم کے اوپر اثر ڈالتا ہے، اس سے کچھ بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اس سے کچھ حالات بھی خراب ہوتے ہیں. ہے ساری سب مینٹل، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کوئی، چاہے وہ کسی کا پڑھا ہوا ہو، چاہے کسی کا ٹھوکا ہوا ہو، چاہے کسی کا کوئی چھپایا ہوا ہو، یہ صرف ذہن پر اثر ڈالنے کی چیزیں ہیں، متاثر کرنے کی. ذہن متاثر نہ ہو تو کسی طرح کا کوئی جادو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا، ہے ہی نہیں، کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ بھئی اگر ذہن ہوتا ہے متاثر تو پھر اس کے لیے کیا دعا ہو اور کیا کریں اور کیا کوششیں کریں، یہ پھر ایک الگ بات ہے. تو وہ یہ انہوں نے نظروں کے اوپر جو ہے وہ سحر کر دیا. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. سورہ طٰہٰ کے اندر ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں حضرت موسیٰ کو نظر آئیں ایسی ان کے تخیل میں. دیکھیے اب یہ آنکھ سے آ گئی دماغ پر بات. یہ ان کے دماغ جو ہے اس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ تو سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں. انہوں نے جب ڈالا تو حضرت موسیٰ کو بھی ایسے ہی نظر آیا. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، ڈرے فطری طور پر. اب اس سے نہیں ڈرے تھے کہ یہ سانپ ہے. خود اللہ نے ان کو جب دیا تھا پہلی مرتبہ ڈرے تھے اور کہا تھا مت ڈرو تم، بلکہ ساتھ میں یہ کہا تھا کہ ہمارے حضور ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ میں رہنے والے رسول تو کسی چیز سے نہیں ڈرتے جب ہم ساتھ میں ہیں. تو اس سے نہیں ڈرے تھے کہ یہ سانپ کچھ ان کا نقصان پہنچائیں گے، لیکن تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا دل میں کہ یہ اتنی بڑی تعداد، یہ میں اس کا مقابلہ اب آگے ہونے جا رہا ہے. یہ انہوں نے چاروں طرف یہ جو ان کے بکھرے ہوئے ہیں تو کچھ اس طرح کا قلنا لا تخف انکا انت الاعلی. تو اللہ نے ان کو وحی کیا، ان کے ذہن کے اندر خیال ڈالا، ان کو القاء کیا کہ ڈرنا مت، تم ہی رہو گے اوپر تم ہی رہو گے، سربلند تم ہی ہوگے. یہ بہت اہم آیت ہے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی فَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈالو، وہ کھا جائے گا ما صنعوا، جو انہوں نے مصنوعی بنا رکھا ہے. یہ گڑھا ہوا ہے ان کا صنعوا، یعنی یہ ہاتھ کی صفائی تو نہیں ہے، خیالات پر اثر ڈالا ہے، نظر آ رہا ہے. یہ اس سب سارے اثرات کو غائب کر دے گا. انما صنعوا کید ساحر، یہ ان کا مصنوعی ہے سب، یہ جو انہوں نے رچا ہوا ہے یہ فریب ہے ساحر کا، جادوگر کا فریب ہے یہ. ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جو ہے، یہ اہم بات ہے، جادو کرنے والے جو ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، چاہے جس طرح کا جادو لائیں، چاہے جیسے لائیں، چاہے جس راستے سے آئیں، جس انداز کا، وہ فلاح نہیں پاتے. آپ نے یہ جو مختلف، چاہے وہ سچے ہوں اور چاہے وہ لوگوں کو ٹھگتے ہوں، یہ جو جادو کرنے کرانے والے لوگ ہیں آپ کے رابطے کے اندر کہیں بہت آئے ہوں گے، انہوں نے ان میں سے کسی نے کوٹیاں کھڑی نہیں کی.
ان کے گھر میں بڑی بری بیماریاں ہوتی ہیں، ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان کی زندگی بالکل ایسی ہوتی ہے کہ پھوڑا بنی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ترکیبیں کے اندر ساتھ میں لگتے ہیں۔ کہا کہ یہ ساحر جو ہے وہ کبھی چاہے جدھر سے بھی ہے فلاح نہیں پائے گا، اور یہاں پر تو پھر اللہ کی قوت ہے ساتھ میں، تمہارے ساتھ میں ہے، یہ ابھی اس کو نگل جائے گا، اسے ختم کر دے گا۔ تو نگل جائے گا کا مطلب یہ نہیں کہ یہی اجداد بن گیا تھا، اس نے ایک ایک کر کے سب کھا گئے، وہ کھا گیا، تو اجداد تو وہ بھی نہیں بنا تھا۔ قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، یہ سورہ یونس کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ اچھا تم جو لائے ہو یہ تو ہے جادو، یہ ان اللہ سیبطلہ، یہ جادو ہے، میں جو کچھ لایا ہوں، میں جو کچھ ابھی کروں گا وہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے ریاض تم نے اس سے حاصل کیا، میرے پاس کوئی ریاض نہیں ہے، اب یہ جو کچھ ہوگا یہ اللہ کی قوت سے ہوگا، نہ میرے پاس ریاض ہے نہ مجھے آتا ہے، تم جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے، تم نے اپنی ریاض سے، اپنی پریکٹس سے، اپنے ابیاس سے تم نے یہ قوتیں حاصل کر لی، تم جو لائے ہو ان اللہ سے، میرے پاس اللہ کی قوت ہے، ابھی باطل ہو جائے گا، یہ ابھی ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ نے ایشورنس دے دی رہا درمیان میں، تو تھوڑا سا تو ان کو ہوا کہ یہ اس کا مقابلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اللہ نے کہا ڈرو مت، تم ہی اوپر ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابھی یہ تو ابھی ختم ہو جائے گا، تم جو لائے ہو جادو ہے، یہ میں جو لایا ہوں وہ اللہ کی قوت ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ تو پھر قرآن ساتھ میں بتاتا چلتا ہے ساتھ میں، اور بہرحال انبیاء رسول وہ بھی اسی مزاج کے اعتبار سے جو ہے وہ چیزیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ فساد کا عمل جو ہے اس سے اصلاح نہیں ہوتی، تو فساد کے عمل سے اصلاح نہیں ہوتی۔ فساد کہتے کسے؟ فساد کہتے ہیں توازن بگڑ جانے کو، یہ حکیم لفظ استعمال کرتے ہیں، معدے میں فساد ہو گیا، تو فساد ہو گیا کا مطلب جو چیز جس بیلنس سے جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا، یہ بیلنس بگڑ گیا۔ اصلاح اسے کہتے ہیں بیلنس واپس آ جائے، دوبارہ توازن قائم ہو جائے، دوبارہ سنتولن وہی آ جائے، اسے اصلاح کہتے ہیں۔ فساد اسے کہتے ہیں کہ توازن بگڑ جائے، توازن بگڑنا بہت بری چیز ہے، جیسے فساد کہا ہے قرآن میں، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، دیکھو اصلاح کبھی ایک بار ہو جائے تو پھر دوبارہ فساد مت کرنا، اب ہو گئی اصلاح کچھ، اب آپ پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے دوبارہ توازن سارا بگڑ جائے۔ یہ آپ کی ذاتی زندگی میں، آپ کے کھانے پینے میں بھی ہے، آپ کی عادتوں کے اندر بھی ہے، آپ کے معاملات کے اندر بھی ہے، اور بہت سی اور وہ چیزیں آپ کے رسم و رواج میں بھی ہے۔ آپ کے اسی شہر کے اندر شادی کارڈ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے لوگ، لکھ پتی کروڑ پتی لوگ مسلمانوں میں کے بہت سادہ سے ایک صفحے کے اوپر وہ چھپوا دیا کرتے تھے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو مقابلے کسی سے نہیں کرنے ہیں۔ یہ چیز چلی 40 سال تک، 40 سال بعد پھر دوبارہ بگڑ گئی، اب پھر وہ ایک کارڈ میں دوسرا، اس کے اندر تیسرا اور چوتھا، یہ دوسرے تک والے تو الگ ہے، تیسرا جب کبھی آتا ہے میں اس میں جاتا ہی نہیں ہوں، دوسرے تک کو تو میں برداشت کر لیتا ہوں۔ تو یہ دوبارہ اصلاح ہو جانے کے بعد فساد ہے، کیا زمین میں فساد ہے یہ؟ اور آپ سمجھتے ہیں آپ کی ناک نیچی ہوتی ہے، اللہ نے کہا یہ تم زمین کے اندر اصلاح ہو جانے کے بعد فساد کر رہے ہو۔ اللہ نے کہا تو فرمایا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ فساد پھیلانے کا عمل جو ہے وہ اس پر کوئی لگ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی اصلاح نہیں ہوتی، خود کرے گا تو کرے گا، اللہ کی طرف سے پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ جادو کے سلسلے میں پھر یہ یہاں تک میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، پھر میں ایک مثال دے رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 102، اس میں درمیان کا حصہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اس کی ریلیونٹ بھی نہیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس سے متعلق بھی نہیں، اور بہرحال وہ اس کے معنوں یا تشریح کے اندر اختلاف ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، وہ تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے حضرت سلیمان کے اوپر تھوپ کے، سلیمانی انگوٹھی ہے، سلیمانی نقش ہے، آپ کو ملتے ہیں کتابوں میں، ارے کہاں سے آ گئی سلیمانی نقش؟ کی تمہاری حضرت سلیمان سے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تواتر تک یہاں تک چیزیں آنے میں اتنا اختلاف ہے، اور جتنی تحقیقات کی اس میں بہت سی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہیں، پھر کچھ چیزیں ہیں جو آ گئی تواتر سے، بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لوگوں کا گڑا ہوا نکلا۔ تو یہاں 1400 سال کے اندر تو یہ ہوا، اس سے پہلے تو یہاں سے تو تاریخ شروع ہو رہی جہاں تاریخ نہیں تھی۔ کیا دور ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور وہاں سے سب کچھ چلا آ رہا ہے وہ آج تک، اور سب کو بالکل پکا معلوم ہے کہ یہ ہے، اور اس سے کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ
حضرت سلیمان کے دور سلطنت کے اوپر گڑھ کر چیزوں کو پڑھا کرتے تھے کہ یہ ہے سلیمانی نقشہ، یہ سلیمانی جو ہے وہ دعا ہے اور تعویذ ہے یہ. تو یہ کیا کرتے تھے یہود. اب یہ مسلمانوں میں جگہ جگہ ہیں. وما کفر سلیمان، یہ تو کفر ہے. سلیمان نے ایسا کوئی کفر نہیں کیا تھا. ولکن الشیاطین کفروا، یہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے. تو سحر جو ہے وہ کفر ہوا. میں کہا کہ یہ شیاطین سکھاتے تھے. ایک بات آ گئی، یعلمون الناس السحر، سحر سکھانے کے اندر ان کی شمولیت ہوتی ہے شیاطین کی. وہ شیاطین انس ہو چاہے شیاطین جن ہو، ان کی شمولیت ہوتی ہے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. اور درمیان کا حصہ ایک میں نے چھوڑ دیا، اس کا لمبی آیت ہے. اس سے جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہوتا قانون کے مطابق نقصان پہنچتا ہے. اب آپ کہیں کہ موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی مار نہیں سکتا. اور پھر یہ جو جا کے کسی کرائے کا قاتل لے لیا، جا کے گولی ماراتے ہیں، مر جاتا ہے. زہر چپکے سے ملا کے دے دیا، مر جاتا ہے. کسی کی موت اگر آنی ہے کسی وقت میں، اس کا ذریعہ وہ بنا، بچ بھی جاتے ہیں لوگ. مس فائر ہو گیا، نہیں مرا. گولی چاہے جہاں پر لگی، مرا نہیں، لگ گئی تھی. یہ بھی ہو جاتا ہے زہر کا اثر نہیں ہوا، گر گیا، زہر ہی افیکٹو نہیں تھا. اور ہو بھی جاتا ہے کہ جا کے مارے، کہ مجھے کون مار سکتا ہے صاحب، یہ تو اللہ کا جب حکم ہوگا جب مروں گا. اللہ کا حکم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا قانون. وہ قانون جو بتاتا ہے اس کے مطابق اپنی حفاظت کا انتظام بھی رکھیے. وہ قانون یہ کہتا ہے. تو اللہ ہی کا جو حکم ہے، یہاں پر اذن کے معنی جو ہیں وہ قانون کے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوگا، یعنی اللہ کا حکم جو ہے وہ اللہ کا قانون ہے. تو اللہ ہی کے قانون کے مطابق جو کچھ ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور پھر میں نے آپ کو قانون بتا دیا کہ آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو. آپ یہ نہیں ڈال سکتے اثر، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے سوائے اس کے کہ یہ سوچ دراصل دماغ پہ اثر ڈالتے ہیں. آپ اس کا مقابلہ کر لیجئے، وہیں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ ہے قانون. اب اس کا نہیں مقابلہ کر رہے، پہلے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. آپ کو جانا تھا ڈاکٹر کے پاس، کہہ رہے ہیں کسی نے کرا رکھا ہے. تو 90%، 95% تو کیس یہ نہیں ہوتے ہیں. اور وہ مضر ہوتے ہیں. اگر انہیں سمجھانا چاہیں کہ بھائی نہیں، آپ ذرا یہ کرو، جانے یہ کرو، تو وہ مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں ہم فلاں کے پاس گئے تھے، انہوں نے 2 دھاگے ناپے تھے. ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے یہ دیکھ کر یوں بتا دیا تھا. ہم 3 جگہ ہو جائے، تینوں نے کہا کہ بڑا زبردست ہے. یہ اللہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب قانون کے مطابق ہوتا ہے. اور قانون کے مطابق غلطیاں ہوئی ہیں، اگر کچھ دقتیں ہیں، اس کی وجہ سے نقصان پہنچ بھی سکتے ہیں. وہ خالی اپنی چوائس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور دوسری اہم بات کہ یہ اس سے انہیں خود نقصان پہنچتا ہے. یہ جو بھی اس میں پڑھتے وَيَتَعَلَّمُونَ، جو چیزیں وہ سکھاتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جن کو سکھاتے تھے انہیں بھی اور خود اپنے آپ کو بھی نفع نہیں پہنچتا، نقصان پہنچتا ہے. جادو سے جن کے پاس جائیں کسی کو نفع نہیں پہنچوا سکتے. سب جاتے بھی لوگ ہی نہیں جاتے نفع پہنچوانے کے لیے. دوسرے کا نفع تو ویسے ہی برداشت نہیں ہوتا کہ نفع پہنچوانے کسی کو چلے جائیں. لوگ جاتے ہیں نقصان پہنچوانے کے لیے. وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ نقصان، وہ نفع یہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس ڈیفنسز ہیں، آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہیں، آپ بچ سکتے ہیں. صرف خیالات کی بات ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. اس کی وجہ سے سارے جسم جو ہے متاثر ہو جاتا ہے. تو آپ اس سے اب مینٹلی لڑ لیجئے، سارا جسم دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نفع نہیں پہنچا. اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، نفع اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتے. تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا جو جسے بتایا تھا کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یہ فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ دوسرا نقصان تو الگ ہے، یہ تو دنیا کی بات ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں آخرت میں، اس دنیا کے بعد والی آخرت بھی، اور اسی دنیا میں بعد کا دور بھی ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یہ بھی خوب جانتے ہیں، اس لیے کہ دوسروں کا اشر دیکھے ہوئے اس کے بعد پڑھتے ہیں اس کے اندر کہ ان کا بعد کا دور اچھا نہیں ہوگا، اور اس دنیا کے بعد کا دور جو آخرت ہے وہ بھی اچھی نہیں ہوگی. یہ میں بس یہ خالی ترجمے کے حساب سے یہ بیان پورا ہو جائے گا. 2 آیت پوری کر دوں، 2-3 منٹ رہ گئی. ایک ڈسکشن اہم بات رہ گئی. پھر موجد جادو میں فرق کیا ہوا؟ میں نے اس میں رکھا تھا نا کہ
فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، نظر آنے والوں کو چمکتا ہوا نظر آیا تھا. بہت اہم بات ہے. جگہ جگہ قرآن نے کسی جگہ نہیں کہا کہ ان کا عصا اژدہا بن گیا تھا. کہا کہ دیکھتے کیا دیکھتے، وہاں ایک اژدہا تھا، وہاں ایک سانپ تھا. الفاظ صاف لفظوں میں یہ نہیں کہا بن گیا تھا. دونوں میں فرق کیا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ نے یہ ڈالا تو ان کا تو باطل جو تھا وہ لوگوں کے نظر بندی ختم ہو گئی، لیکن یہ نظر آیا لوگوں کو، سانپ سب کو نظر آیا. یہ تو بات ایسا ہو گیا کہ جیسے یہ زیادہ بڑا جادو ہو. مگر فرق کیا ہوا دونوں کے اندر؟ اس سے پہلے پھر معجزے کی جو اور تفصیلات پچھلی دفعہ گزری، جس میں میں نے سمندر کو کراس کرنا اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا تھا کہ قانون سے باہر کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب پیغمبر آ گیا تو اب اللہ اپنی ایسے پاور استعمال کرتا ہے کہ وہ قانون سے باہر ہے. نہیں ہوتی. ڈیٹا عام لوگوں کی عقل عاجز آ جاتی ہے، وہ کچھ اور نہیں کر سکتے. یہ معجزہ ہے. یہ معجزے 6000 سے زیادہ آیت کا ہے، کسی جگہ لفظ معجزہ ہی استعمال نہیں کیا. یہ 6000 سے زیادہ معجزے آپ کے ہاتھ میں قرآن کی شکل میں. یہ معجزے ہیں. جسے معجزہ وہ ہے جو انسان، یعنی آیت لفظ کے ہی اصل میں مفہوم یہ ہے. ہم جگہ جگہ نشانی ترجمہ کرتے ہیں کہ جو چیز صرف اللہ کے کنٹرول میں ہو، انسان کے بس کی بات نہ ہو، وہ کنٹرول صرف اللہ کا. تو پھر اس کے اندر صرف وہ فرق جو ہوا وہ اتنا ہوا. یہاں تشریف لے آئیے. ہمارے لیے انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ مشہور عالم دین حضرت مولانا سید سلمان الحسینی ندوی صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے درمیان تشریف فرمائیں. آپ دنیا کی مشہور درسگاہ ندوۃ العلماء، جیسے عرف عام میں ندوہ کہتے ہیں، جو لکھنؤ میں ہے، وہاں کے بڑوں میں سے ہیں، اور خود بھی آپ کا مقام ایک امتیازی مقام ہے دنیا کے تمام علماء کے درمیان. تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے. مولانا یہاں تشریف لائیے اور آپ حضرات مولانا کو لے کر یہاں پر آئیے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. میں رامپور تو بار بار حاضر ہوا، لیکن یہاں میری پہلی مرتبہ حاضری ہو رہی ہے. جناب مولانا شمس نوید عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے اس کا پورے ملک میں اعتراف کیا گیا اور ان کی کتابیں پڑھی گئیں. اور اب جس کام کو لے کر جناب عبداللہ طارق صاحب چل رہے ہیں، یہ بنیادی کام ہے، اس لیے کہ جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تمام بندوں کے لیے آیا ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے. قرآن سب کا ہے، شریعت سب کی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین کو محدود کر لیا اور اس کے دائرے کی جو وسعت تھی وہ باقی نہیں رہ گئی، جس سے بہت بڑا نقصان ہوا اور اسلام کی تصویر بگڑتی چلی گئی اور غلط فہمیاں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی گئیں. اس لیے یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کو زندہ رکھنا چاہیے، اور قوم کی زبان میں، جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ جس نبی کو بھی ہم نے بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا. تو جو بھی ہمارے مخاطب ہیں انسانی رشتے اور شہریت کے رشتے کے اعتبار سے، ان کی زبان ہندی ہو، سنسکرت ہو، انگریزی ہو، کوئی سی بھی زبان ہو، ان کی زبان میں بات ہونی چاہیے اور اللہ کا تعارف ہونا چاہیے، اور اس دنیا کے بعد کون سی دنیا ہے اس کا ذکر ہونا چاہیے، پیغمبروں کا تعارف آنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے، انبیائی کام ہے. الحمدللہ اس کام کو جناب عبداللہ طارق صاحب بڑی خوبی کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، اور اس کی برکات ظاہر ہو رہی ہیں. جہاں پر بھی اس کا تعارف ہوتا ہے تو فطرت اس پر لبیک کہتی ہے، ضمیر اس کا ساتھ دیتا ہے، اور انسان خود اپنی دریافت کرتا ہے.
اس لیے ضروری ہے کہ انسانوں تک اس حقیقت کو پہنچایا جائے اور ان کے رب اور مالک و پروردگار سے ان کا تعارف کرایا جائے. یا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے قرآن پاک کے تناظر میں ہو رہا ہے، قرآن سمجھایا جا رہا ہے اور قرآن سب کے لیے ہے. آپ میں سے جو بھی شخص قرآن پاک سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے پیامبر بن رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پیام قرآنی کو تمام انسانوں تک پہنچائے. سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ عمل مسلسل جاری و ساری رہنا چاہیے اور اس قدر اس کو آسان کر دینا چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بسوں پر، ریلوں پر، جہازوں پر، اسٹیشنوں پر، جہاں بھی جتنے بھی انسانوں سے ملاقات ہو ان سے بات کہی جائے جو ان کی بات ہے اور ان کے پروردگار کی بات ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دین کا بڑا بنیادی کام ہے اور اصلاً انبیائی کام ہے. انبیاء کرام اسی کے لیے مبعوث کیے گئے تھے اور آخری نبی کی بعثت تو خاص طور پر پوری انسانیت کے لیے ہوئی تھی اور اس امت کو ان کی نیابت عطا کی گئی ہے. اس لیے اس امت کو چاہیے کہ وہ اسی نقطۂ نظر سے کام کرے. بہرحال آپ کو میں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء بھی دعوت دی تھی، وہاں آپ کا ایک لیکچر ہوا تھا اور پھر ملیح آباد میں جامعہ سید احمد شہید بھی تشریف لے گئے، وہاں پر بھی آپ نے خطاب فرمایا. اور میں چاہتا ہوں کہ کام کو اور زیادہ منظم کیا جائے، وسیع کیا جائے. رامپور کی سرزمین پر بھی اس کا مرکز اور وسیع ہو اور زیادہ طاقتور ہو اور تمام لوگوں کا آپس میں رابطہ ہو، جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان سب کا آپس میں رابطہ ہو. پھر اس کے بعد جہاں بھی جایا جا سکتا ہو، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی سے لے کر مندر، معبد اور چرچ اور گردوارہ، اس کے ذریعے بھی، اور پھر جہاں بھی انسانوں سے ملاقات ہو سکتی ہے ان سب جگہوں پر ان باتوں کے اتنے چرچے اور تذکرے ہوں کہ میڈیا کی جو پیدا کردہ غلط فہمیاں ہیں اور بدگمانیاں ہیں ان کا علاج ہو جائے. کم از کم یہ کہ اگر ہم ان پر غالب ابھی نہیں آ پا رہے ہیں تو ان کا زور توڑ دیں، اس کو کم کر دیں اور صحیح باتیں لوگوں تک منتقل ہوں. اس اعتبار سے میں ابھی تو مراد آباد کے سفر پہ جا رہا ہوں. میں تو چاہتا تھا کہ تفصیل سے آپ کی گفتگو سنوں اور پھر سننے کے بعد اپنے تاثرات بھی ظاہر کروں. پھر اس کے لیے انشاءاللہ کوئی موقع آئے گا. اور میں نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ جا بجا کیمپس لگنے چاہیے، ورکشاپس ہونی چاہیے. مدارس کے کیمپس میں بھی طلباء کو جو فارغ ہو رہے ہیں تیار کرنا چاہیے، زبان سکھا کر بھی اور معلومات دے کر بھی کہ پھر ان سے کام لیا جائے، ہر میدان میں اس کام کو آگے بڑھایا جائے. بس انہی چند باتوں پر اس وقت اکتفا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے توجہ فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی بہت ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے، ایک اچانک حضرت مولانا یہاں پر تشریف لائے اور آپ کے لیے بھی بہت قیمتی، بہت کم الفاظ کے اندر تو جب کہنا چاہتے ہیں جو علم والے ہیں تو وہ کم دریا کو کوزے میں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. تو اسے اچانک آپ کو ایک نعمت ملی ہے تو اس کی قدر کیجیے گا اور اسے رکھیے گا سنبھال کر. خالی ایسے نہیں ہوا کہ چونکہ تشریف لائے تھے تو آپ سے کہہ دیا اور آپ نے ایسی سرسری طور پر کچھ باتیں سن لی. بہرحال میں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا استقبال ہے یہاں پر، اور سفر پر آپ نے فرمایا کہ آگے جا رہے ہیں، میں ابھی معلوم کروں گا. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا.